السلام علیکم عزیز طالبات، حمد کی تشریح کے ساتھ حاضر ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی حمد کے شاعر ہیں۔ سب سے پہلا شعر ہے: قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا۔ قبضہ مطلب اختیار، قابو، قدرت، اس سے سوا، اس کے علاوہ۔ ایک بندہ نافرماں ہے، ایک بندہ نافرمان بندہ یعنی کہ جو حکم پر عمل پیرا نہ ہو، مولانا حالی خود کو کہہ رہے ہیں۔ ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا، حمد سرا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا۔ مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، تیری قدرت اور اختیار اس قدر زیادہ ہے، اس کے علاوہ ہم کیا ثبوت پیش کریں تیری قدرت کا کہ ایک بندہ نافرماں یعنی کہ نافرمان بندہ بھی تیری حمد و ثنا اور تعریف و توصیف کر رہا ہے۔ تشریح طلب شعر میں مولانا حالی نے اپنی کم مائگی کا اعتراف کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا بھرپور اظہار کیا ہے۔ حالی کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم حقیر اور کم مایہ ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم میں کوئی خوبی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحیم اور کریم ہے کہ وہ ہمیں اپنی نافرمانیوں کے باوجود اپنی حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ یہ اس کا لطف و کرم ہے اور اس کی رحمت کی بارش ہے۔ یہاں پہ ہم شعر لکھیں گے: تو نے مشت خاک کو بخشی ضیائے آفتاب، تو نے مشت خاک کو بخشی ضیائے آفتاب، اے خدا تیرے کرم کی انتہا کوئی نہیں۔ اور ایک آیت ہم اس میں شامل کریں گے: اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے اور اپنے نفس کو پاک کیجیے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، عظمت، بڑائی بیان کرنی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزگی و تقوی عطا فرماتا ہے۔ دراصل شاعر اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف کیا ہے، کیونکہ جب کوئی اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ اپنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور کبریائی کرنی چاہیے تاکہ بندہ جو نافرماں ہے حمد سرا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ دوسرا شعر دیکھیے: گو کا مطلب ہے اگرچہ، سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا۔ مقدم کا مطلب برتر، سب سے پہلے۔ حق مطلب بدلہ، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ بندہ انسان کو کہا جاتا ہے، اس کا لفظی مفہوم ہے غلام۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، اسے ہر طرح کی نعمت سے نوازا، اسے ہدایت و رہبری کے لیے اس کی ہدایت و رہبری کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے اور ان کی رہنمائی کے لیے تا حیات آخری وقت تک یعنی کہ قیامت آنے تک ہر شعبے میں مکمل رہنمائی کے لیے قرآن حکیم جیسی عظیم کتاب بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دریا، پہاڑ، سمندر، پھل، پھول، سبزہ، پیڑ پودے، پرند چرند، مختلف قسم کی خوبصورت آوازیں اور اس کے علاوہ ہمیں انسان بنا کر ہم پر بے انتہا مہربانیاں کی ہیں، لیکن انسان اپنی تخلیق کا اصل مقصد بھول جاتا ہے، خدا سے دور ہو جاتا ہے، اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سب سے اہم ہے، سب سے مقدم ہے، سب سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ میں ایک لفظ کا دو تین مفہوم بھی بتاؤں گی اور ایک لائن کو 2-3 مختلف طریقوں سے بھی بول کر بتاؤں گی تاکہ کوئی ایک بات بھی آپ کو ذہن نشین رہے تو آپ اس کے مطابق تشریح کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، سورہ رحمان میں ہے، وہ آپ یہاں پہ آیت بطور حوالہ جات شامل کر سکتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
ایک تو ہم یہ آیت کا حوالہ دے دیں گے، اور پھر آخر میں آپ کو ایک شعر بھی لکھواؤں گی جو اس حوالے سے بہت سوٹ کرتا ہے۔ تو مزید تشریح میں ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ شاعر مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگرچہ تیرا حق ادا کرنا سب سے اولین فریضہ ہے، لیکن انسانی حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہمارا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کریں، تیرا شکر ادا کریں، لیکن ہم مجبور اور حقیر نافرمان بندے ہیں، ہمارے لیے یہ ناممکن ہے۔ تیری نوازشیں اور عنایات بہت زیادہ ہیں کہ ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم دن رات بھی عبادت اور شکر گزاری میں لگے رہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ایک شعر آپ شامل کریں گے، جان دی پاما دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب دیکھتے ہیں شعر نمبر 3۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نا محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بید کھلا تیرا۔ محرم جاننے والا، واقف، جیسا کہ نا محرم یعنی کہ نا واقف۔ یہاں سے مراد پرانی اردو ہے یہاں، یعنی کہ اس دنیا میں۔ بھید کا مطلب راز۔ اس شاعر میں مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ اللہ کو جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہیں۔ وہ کیسے؟ اگرچہ انسان اس دنیا میں آیا کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے راز اور حقیقت کو، اصلیت کو پا لینا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ انسان جو ہے دن رات آنا جانا، سورج و چاند کی گردش، ان سب پر غور و فکر کرتا ہے، لیکن جب تک اللہ خود بصیرت کی آنکھ عطا نہ فرمائے یہ باتیں انسان کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں۔ یہاں پہ آپ شعر لکھیں گی، اقبال نے کیا خوب کہا ہے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ جب انسان ظاہری آنکھ کی بجائے باطن کی آنکھ سے کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کے، اس کی کائنات کے لازوال حقیقتیں آشکار ہوتی ہیں۔ لیکن زبان بندی محفل میں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راز جو جان لیتا ہے وہ بولنے سے قاصر ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا، جو نامحرم ہے، اس کی تو پہلے ہی زبان بند ہے، وہ تو پہلے ہی خدا کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتا۔ تو شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے، اے اللہ، تیری ذات کے بارے میں جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں، کیونکہ آج تک تیری ذات کا راز کوئی نہیں بتا سکا، اس دنیا میں بھی یا اس دنیا میں۔ جس پر بھی تیرا بید کھلا، جو بھی تجھے جان گیا وہ بھی کچھ نہ کہہ سکا، اور جو تجھے نہیں جانتا، جس پر تیری حقیقت کا راز نہیں کھلا، جو تیری حکمتوں سے نہ آشنا ہے، اس کا بھی اتنا علم نہیں ہے کہ وہ تیرے بارے میں کچھ بیان کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا علم محدود ہے، صرف اسی کو عطا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بصیرت کی آنکھ عطا فرمائے یا دل کا نور عطا فرمائے۔ اس لیے حالی کہتے ہیں کہ جس پر اللہ کی ذات کے راز ظاہر ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس کے بارے میں کچھ نہ بتا سکنے کی وجہ سے نہ جاننے والوں کے برابر ہی ہوتا ہے، گویا محرم اور نامحرم اس دنیا میں دونوں برابر ہیں۔ شعر نمبر 4۔ جچتا نہیں نظروں میں یا حلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ جچنا، اچھا لگنا، خوبصورت لگنا، پسند آنا، نظروں میں یا خلت سلطانی، یہاں سے مراد یہاں ہی یعنی کہ اس دنیا میں۔ خلت شاہی لباس کو کہتے ہیں، خلت سلطانی بادشاہوں کا لباس فاخرہ۔ کملی میں مگن رہتا ہے، کملی درویشانہ لباس کو کہا جاتا ہے، چادر کو، کمبل کو کہا جاتا ہے۔ کملی میں مگن رہتا ہے، مگن رہنا، خوش رہنا، محو رہنا، گدا تیرا، گدا سے مراد ہے یہاں
فقیر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے در کا گدا۔ مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ کوئی بھی درویش جس کی اللہ تعالیٰ سے لو لگ جائے، وہ فقیر اپنے پھٹے پرانے لباس میں، اپنی کملی میں خوش اور مطمئن رہتا ہے۔ اس کے نزدیک کوئی بھی شاہی لباس اتنی اہمیت اور وقت نہیں رکھتا۔ اس کے نزدیک شاہی لباس سے مراد یہاں دنیاوی عیش و عشرت، آسائشیں، آسانیاں اور سہولتیں ہیں۔ زیر تشریح شعر میں الطاف حسین حالی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے، وہ اور کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اس کی نظر میں دنیاوی اور ظاہری شان و شوکت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ جیسا کہ اقبال نے بھی کہا تھا، کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ اقبال کا نہایت خوبصورت شعر ہے جو آپ شامل کر سکتی ہیں۔ کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ اللہ تعالیٰ سے جو لوگ محبت رکھتے ہیں، اے اللہ جو تیری خوشنودی کے طلبگار بندے ہیں، ان کے نزدیک شاہانہ پوشاک کی کوئی وقت نہیں، کیونکہ جو انسان اللہ سے لو لگا لیتا ہے اسے دنیا کی کسی چیز سے کوئی رغبت نہیں رہتی۔ وہ گدا، وہ فقیر تو بس اپنی کملی میں ہی مست رہ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ وہ دنیا میں بھوکا تو رہ سکتا ہے لیکن کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کر سکتا۔ دستے سوال دراز نہیں کر سکتا یعنی کہ کسی چیز کا محتاج نہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنے آپ میں مگن رہتا ہے اور نمود و نمائش کی اسے بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک اور شعر یہاں پہ آپ شامل کریں۔ ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا۔ اے اللہ تعالیٰ تیرا جلال، تیرا جلوہ جن کی آنکھوں میں ہے، ان کے نزدیک کوئی شان و شوکت پسند نہیں، وقت نہیں رکھتی، اہمیت نہیں رکھتی۔ اب دیکھتے ہیں ہم شعر نمبر 5۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، محیط پھیلا ہوا، گھیرا کیے ہوئے، تو ہی اے اللہ تعالیٰ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ رنج اور مصیبت یعنی کہ دکھ اور تکلیف، گلا کرنا، شکایت کرنا۔ مشکل الفاظ کے معنی میں نے آپ کو بتائے۔ اب یہاں پہ مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ جو لوگ پریشانی، شعر نمبر 5، مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہر دنیا کی شے پر تیری قدرت اور تیرا قبضہ نظر آتا ہے۔ اس پوری کائنات کو تخلیق کرنے والی تیری ہی ذات ہے۔ سورج، چاند، ستارے تیرے ہی حکم کے تابع ہیں۔ ہر چیز پر تیری ہی قدرت چھائی ہوئی ہے، جس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھے تیرا ہی جلوہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں مولانا الطاف حسین حالی، اور ایک شعر لکھیے یہاں پہ، اسی کا حکم جاری ہے زمینوں آسمانوں میں، اور ان کے درمیان جو ہیں مکینوں اور مکانوں میں۔
زمین آسمان مکی مکان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے، اسی کا طاقت ہے، اسی کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار کیجئے پہلے اس شعر کی تشریح میں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر محیط ہے۔ تو یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پر تسلط اور قبضہ اور اختیار کا ذکر کریں گے، 2-3-4 لائنیں جو میں نے پہلے بولی، پھر ایک یہ شعر شامل کریں گے، پھر اس کے بعد دوسرے مصرے پہ آئیے مولانا الطاف۔ یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ ہی کی مرہون منت ہے، اس کی قدرت کے آثار ہی ہر طرف دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے قادر مالک، قادر اور مالک، جو لوگ تکلیفوں اور مصیبتوں میں تیرا گلہ کرتے ہیں، اس بات کی علامت و نشانی ہے کہ انہیں بھی ہر چیز میں تو ہی دکھائی دیتا ہے۔ وہ لوگ جو ہر وقت زبان پر شکوہ و شکایت لائے رکھتے ہیں، انہیں بھی رنج مصیبت دکھ تکلیف ہو تو وہ تجھ سے ہی رابطہ کرتے ہیں۔ گلہ کا مطلب شکایت۔ تو رنج و تکلیف میں بشری کمزوریاں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شکوہ و شکایت جو ہے وہ کرتا ہے، گلہ کرتا ہے کہ یا اللہ یہ مصیبت ہمارے لیے ہی رہ گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور قدرت بیان کی جا رہی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ اگر مصیبت اور دکھ کی گھڑی میں بھی کوئی پکارتا ہے تو تجھے ہی پکارتا ہے، کیونکہ تیری ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پہ قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ آپ لکھ سکتی ہیں عربی میں بھی کیونکہ آسان ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ساتھ ترجمہ ضرور لکھنا ہے آپ نے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد شعر کی تشریح ختم ہو جائے گی، ایک صفحہ آپ کا شعر کی تشریح کے لیے ہونا چاہیے، اور یہ جو حوالہ جاتی مواد ہے آیات کی صورت میں یا اشعار کی صورت میں، یہ آپ مارکر سے نمایاں کر کے لکھیں گی۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری۔ آفاق کا مطلب دنیا، پھیلے گی کب تک نہیں بکھرے گی، مہک کا مطلب خوشبو، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ صبا صبح کی ٹھنڈی ہوا، اللہ تعالیٰ کا پیغام گھر گھر لیے پھرتی ہے۔ آفاق میں پھیلے گی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف کرتے ہوئے مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، چھپا ہوا ہے، لیکن اس کی صفات اور اس کا جلوہ دنیا کے ہر مظہر میں موجود ہے۔ اس دنیا میں ہم جہاں بھی نظر اٹھائیں، سرسبز لہلہاتے پیڑ پودے درخت، یہ ہمیں کھلے ہوئے پھول، ان کی خوشبو، ان کی نزاکت، ان کے مختلف رنگ، بلند و بالا ہیبت ناک پہاڑ ہوں یا دریاؤں میں پانی اور ان کی طغیانی ہو، یہ سب چیزیں ہمیں دنیا میں تیری موجودگی کی علامت اور پتہ کا نشان دیتی ہیں۔ تو اے اللہ تعالیٰ، اس دنیا میں کب تک تیرا پیغام نہیں پھیلے گا، کیونکہ صبح کی ٹھنڈی ہوا تیرا پیغام اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس لیے ہر جگہ پھرتی ہے۔ شعر نمبر 6 میں ہم لکھیں گے پھولوں کی مہک میں تو، انجم کی جھلک میں تو۔ انجم ستارے کو کہتے ہیں۔ وہ رنگ صبا تیرا، یہ شان ادا تیری۔ اللہ تعالیٰ یعنی کہ پھولوں کی مہک میں بھی ہے، ستاروں کی جھلک میں بھی ہے، ہر طرف اسی کا رنگ جلوہ اور شان نظر آتی ہے ہمیں۔ یہاں پہ آخر میں پھر آپ لکھیں گی کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں، ارض و سما میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام ہر صورت پہنچے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، یہ کیسے ممکن ہے کہ تیری وحدانیت اور موجودگی کا دنیا میں اظہار نہ ہو۔ یہ فریضہ تو صبح کی ہوا گھر گھر جا کر انجام دے رہی ہے۔ دنیا بھر میں تیرے چاہنے والے، تیرے بندے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب ہر انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے گا۔ اس کے بعد شعر نمبر 7
ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ یہاں پہ الطاف حسین حالی نے آخری شعر میں تعلی استعمال کی ہے۔ تعلی کہتے ہیں شعر میں جب شاعر اپنی تعریف خود کرتا ہے تو اسے شاعرانہ تعلی کہا جاتا ہے۔ ہر بول، ہر بات، کوئی بھی بات، کوئی قول دل سے ٹکرا کر گزرتا ہے، یعنی کہ دل کو چھوتا آتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ کچھ رنگ بیاں، بیان کرنے کا انداز، بات کرنے کا ڈھنگ۔ حالی نے خود کو مخاطب کیا ہے، تخلص آیا ہے، یہ ان کا نشان حالی۔ سب سے جدا تیرا، سب سے الگ۔ یہاں پہ ہم تھوڑی سی تمہید باندھیں گے کہ مولانا الطاف حسین حالی نے اخلاقی پہلوؤں پر بہت توجہ دی، مسلمانوں کی اصلاح کی ہے، اور انہوں نے جہاں تک ممکن ہو سکا اپنی شاعری کو نئی منزلوں سے آشنا کروایا ہے۔ اسی بات کا اظہار کرتے ہوئے حالی کا ایک اور شعر ہے، وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتی ہیں۔ مال ہے نایاب پر گاہک ہیں اکثر بے خبر، شہر میں کھولی ہے حالی نے دکان سب سے الگ۔ مولانا الطاف حسین حالی کے خیالات میں پاکیزگی اور عمدگی پائی جاتی ہے، ان کے الفاظ بھی سادہ ہیں اور جو کہ دلوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اپنی تعریف کرتے ہوئے مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ اے حالی، جو تو نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے وہ نہایت دلکش اور حسین پیرائے میں ہے کہ تو جو بات بھی کرتا ہے وہ سیدھی دل میں اترتی ہے، دل کو متاثر کرتی ہے۔ حالی کو خدا نے، قدرت نے جو شعر گوئی کا فن دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی جھلک نظر آتی ہے۔ حالی، تیرے لکھنے کا انداز، جو کچھ بھی تو بیان کرتا ہے سب سے جدا ہے، سب سے الگ ہے، اور دل جو سننے والوں، پڑھنے والوں کے دلوں کو روشن کرتا ہے اور سب کو متاثر کرتا ہے، اور یہ ایسی شاعری ہے کہ جس سے قوم و ملک کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے دیکھا کہ حالی میں مولانا الطاف حسین حالی نے حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف نہایت عمدگی سے بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ چھائے ہونے کا ذکر کیا ہے۔ تو آپ لوگ کو امید ہے یہ تشریح پسند آئے گی، اور نئی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ اللہ حافظ۔